السلام علیکم۔ آج کل ہم سب نیند کی وجہ سے بہت پریشان ہیں، نوجوان ہوں، بچے ہوں یا بوڑھے ہوں۔ کیا آپ اس کی وجہ بتا سکتے ہیں؟ جب آپ چھوٹے تھے، جب آپ کے گھر میں موبائل کم تھے اور ٹی وی بھی کم تھے، آپ نے دیکھا ہوگا بڑے بزرگ آرام سے چارپائی پر سر رکھتے تھے اور سو جاتے تھے۔ لیکن آج کل ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ ہم بستر پر لیٹتے رہتے ہیں، نیند نہیں آتی، اور اٹھاتے ہیں موبائل، پھر دیکھتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں نیند نہیں آ رہی، اس لیے موبائل دیکھ رہے ہیں۔ آج ہم وہ تمام چیزیں ڈسکس کریں گے جس سے ہم بہترین خوشگوار نیند لے سکتے ہیں، کیونکہ جہاں بات ہو صحت کی تو پراپر 8 گھنٹے نیند کو بھی چاہیے ہوتے، لیکن اگر آپ خوشگوار نیند نہیں سوتے تو آپ کے ہیلتھ پر بہت بیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں۔ تو اپنی نیند کو بہترین کریں، سٹریس کو مینیج کرنے کے لیے، ویٹ کو مینجمنٹ کرنے کے لیے اور ہیلتھ کو بہتر کرنے کے لیے۔ تو سب سے پہلے نیند کو بہترین بنانے کے لیے جو میں ٹپ شیئر کروں گی، سب سے پہلے یہ ہے: کلوز آل الیکٹرانک آئٹمس 30 منٹ بیفور۔ سونے سے آدھا گھنٹے پہلے آپ نے ہر قسم کی الیکٹرانک آئٹمس کلوز کر دی ہیں، اسپیشلی ٹی وی، موبائل، لیپ ٹاپ ایٹسیٹرا، کیونکہ یہ ایک ایسی چیزیں ہیں، ان میں سے جو بلو لائٹ نکلتی ہے وہ ہمارے نیند کے ہارمونز کو ڈسٹرب کر دیتی ہے، ہمارے دماغ کو فرائی کر دیتی ہے۔ تو یہ ضروری ہے کہ آپ اپنی نیند سے آدھا گھنٹہ پہلے ان تمام چیزوں کو کلوز کر دیں۔ نمبر 2 ٹپ ہے کہ کھانا سونے سے 6 گھنٹے پہلے تک آپ نے نہ کوئی کافی استعمال کرنی ہے، نہ ٹی استعمال کرنی ہے، کیونکہ اس میں موجود چیزیں کیفین وغیرہ ہماری نیند کو بھگا دیتے ہیں اور کبھی بھی آپ سکون نیند نہیں لے سکتے۔ کافی اور ٹی کا زیادہ استعمال بھی آپ کی نیند اڑانے کا باعث بنتی ہے، اس لیے سونے سے 6 گھنٹے پہلے ان تمام چیزوں کا استعمال بند کر دیں۔ نمبر 3 پہ ہے کہ سونے سے 2 گھنٹے پہلے پانی کا استعمال اور ڈرنکنگ آئٹم کم کر دیں، کیونکہ جب ہم پانی زیادہ مقدار میں استعمال کرتے ہیں تو ہمارے واش روم کے چکر ہی نہیں ختم ہوتے۔ جب بار بار نیند میں مداخلت ہوگی تو ہم ایک اچھی نیند نہیں سو پائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ سونے سے پہلے جب زیادہ پانی استعمال کرتے ہیں تو وہ ہمارے کڈنیز کو ڈیمیج کرتا ہے، اس لیے 2 گھنٹے پہلے آپ نے پانی پینا کم کر دینا چاہیے۔ اس سے پہلے اپنی نیند کی ریکوائرمنٹ کے لیے پانی جتنا باڈی کو چاہیے ہوتا ہے اس سے پورا کر لینا ہے، کیونکہ یہ ٹمپریچر کو بھی مینیج کرنا ہوتا ہے۔ نمبر 4 پہ ہے کہ مینیج ٹمپریچر آف یور روم۔ آپ اگر اچھی نیند سونا چاہتے ہیں تو ایک بہترین انوائرمنٹ کے لیے آپ پنکھا، کولر، اے سی، جو بھی چیز استعمال کرتے ہیں، اپنے کمرے کا بہترین ٹمپریچر کریں، کیونکہ ایک اچھی نیند کے لیے آپ کے باڈی سے کم ٹمپریچر ہونا چاہیے آپ کے انوائرمنٹ کا، جس سے آپ پرسکون نیند سو سکتے ہیں۔ نیکسٹ بات کریں گے سوئچ آف دی لائٹس۔ سونے کے لیے ضروری ہے کہ آپ جہاں سو رہے ہوں تو ہر طرف اندھیرا ہو۔ اگر آپ نے زیرو کی لائٹ بھی استعمال کرنی ہے تو وہ اس طرح استعمال کرنی ہے کہ آپ کی آنکھوں پہ نہ پڑے، بلکہ الٹی طرف ہو۔ سونے میں یہ تمام چیزیں جب آپ فالو اپ کریں گے تو آپ دیکھیں گے آپ کی نیندی میں بہت بہتری ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ سونے کا طریقہ کیا ہے۔ سونے کے طریقے میں آپ نے الٹا ہو کے کبھی بھی نہیں سونا، الٹا ہو کے سونا شیطان کا کام ہے۔ سونے سے پہلے آپ نے بہت زیادہ کھانا نہیں کھانا۔ کوئی بھی کسی بھی قسم کا جب ہم بہت زیادہ کھانا کھا لیتے ہیں تو ہمارا اسٹمک ورکنگ کرنا شروع ہو جاتا ہے اور ہمیں بلوٹنگ اور گیس کا ایشو ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس لیے سونے سے قبل آپ نے پیٹ بھر کر کچھ نہیں کھانا۔ سونے سے پہلے آپ نے کسی بھی قسم کی کوئی شوگری، کوئی مٹھائی وغیرہ استعمال نہیں کرنی، کیونکہ یہ میٹھا ہمارے شوگر لیول کو انکریز کر دیتا ہے اور وہ ہماری نیند اڑا دیتا ہے۔ اپنے سونے کا ایک بہترین ٹائم شیڈیول کریں۔ آپ 8 گھنٹے سوتے ہیں، آپ 10 گھنٹے سوتے ہیں یا 4 گھنٹے سوتے ہیں، آپ اگر پراپر ٹائم پہ سوئیں، پراپر ٹائم پہ جاگیں تو آپ کو بہترین نیند آئے گی۔ آپ کچھ دن یہ کر کے دیکھیں، پراپر ٹائم رکھیں سونے اور جاگنے کا، اب دیکھیں گے خود بخود اس ٹائم آپ کی آنکھیں بند ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور جاگنے کے ٹائم آپ کی آنکھیں کھلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ آخری نمبر پہ وہ تمام لوگ جو سارا دن فری بیٹھے رہتے ہیں، کچھ نہیں کرتے، ان کو بھی صحیح طرح نیند نہیں آتے، کیونکہ وہ کچھ نہیں کرتے۔ تو اس لیے کوئی نہ کوئی دن میں ایکٹیویٹیز کرتے رہا کریں تاکہ آپ کی باڈیز کی جو کیلریز ہیں وہ استعمال ہوں۔ کوئی ایکسرسائز کر لیں، کوئی بک ریڈ کر لیں اور کوئی بھی اپنے لیے مشغلہ ڈھونڈ لیں۔ فری لوگ نہ سکھ سے سوتے ہیں نہ سونے دیتے ہیں۔
یہ تو تمام باتیں ہوگی نیند کے لحاظ سے۔ اب اسلامک طریقہ کیا ہے؟ اسلامک طریقہ یہ ہے کہ آپ رائٹ سائڈ پہ سوئیں، جس کے مختلف قسم کے ہیلتھ بینیفٹس حاصل ہوتے ہیں۔ ہماری اسٹمک کی ہیلتھ کے لیے، میری ہارٹ کی ہیلتھ کے لیے رائٹ سائڈ پہ سونے کا حکم ہے، اور وہ اسی وجہ سے ہے کیونکہ یہ ہماری ہیلتھ کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ آپ نے کبھی بھی الٹے ہو کے نہیں سونا۔ الٹے ہو کے سونا شیطان کا کام ہے۔ شیطان کا کام تو ہے، اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کبھی بھی کسی بھی وجہ سے بغیر دلیل کے نہیں ہو سکتی۔ جب بندہ الٹا سوتا ہے تو ہمارے اسٹمک اور ہارٹ پہ وزن پڑتا ہے اور ہمیں ہیلتھ ایشوز ہو جاتے ہیں۔ سونے سے پہلے آپ آیت الکرسی کا ورد کریں، درود شریف پڑھیں، اور آخری 3 قرآن کی صورتیں پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، جس میں سورۃ الاخلاص، سورۃ الناس ہے، سورۃ الفلق بھی پڑھی جاتی ہے۔ سورۃ الملک کا ذکر آپ کو بہترین نیند دے گا۔ امید کرتے ہیں انفارمیشن پسند آئی ہوگی۔ لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا۔